پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ اعلان کیا کہ جناب ہمارا ایک کنسنسس ہے کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور دونوں ہاؤسز کے ممبران اس کے کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا یہ افواج پاکستان کے سربراہان کو بھی بلا سکے گی؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی یہ کمیٹی بلا سکے گی؟ نہیں بلا سکے گی؟ اور اس کی ٹائمنگ اس وقت کتنی اہم ہے؟ پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا ہے کہ ڈان لیکس کے حوالے سے جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے۔ کنسنسس ہوگا تو وہ رپورٹ پہ سائن کریں گے اور سامنے آئے گی۔ اب کنسنسس کس طرح سے ہوگا، اختلافی نوٹ اس حوالے سے کس کا ہے، اور کیا ایک جج کا جو کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرے یا حقائق سامنے لے کے آئے؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، چودھری نثار علی خان صاحب نے کرپشن کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس حوالے سے بتایا کہ ایف آئی اے ایک تحقیقات کر رہی ہے، اور جو تحقیقات چل رہی ہیں اس میں کس کس کے نام ہیں وہ آپ سے پروگرام میں آگے چل کے شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جناب جو پی آئی اے کے معاملات ہیں اس میں ڈیلیبریٹلی شاید اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اور لیچیز کی طرح اس کو نچوڑا جا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے۔ لیکن آج پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے علاوہ پہلی دفعہ کسی اور کو بھی تکنیکی انصاف ملا، اور وہ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب اور عمران خان صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر خان صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کیا نون لیگ کے علاوہ کسی اور کو بھی پہلی دفعہ تکنیکی انصاف ملا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا یہ سوال بھی ہے اور بہت اچھا آپ کا کامنٹ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ نون لیگ والے جو ہیں شریف خاندان، یہ جڑوں میں بیٹھ گیا پاکستان کی۔ انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کیپچر کیا ہے اپنے پیسوں کے بیسس کے اوپر، اپنی پاور کے بیس کے اوپر، اور جو یہ اپنا انہوں نے ایک مافیا کریٹ کیا ہے، اب ایسا ماحول بن گیا ارشد صاحب کہ یہ اس مافیا کا لگ رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اور یہ اب ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اور لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کا خاص طور پہ بہت بڑا ہاتھ ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب لوگ اس بات کو پہ سوال اٹھانے شروع ہو گئے ہیں کہ یار کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جائے گا کہ یک طرفہ انصاف، یک طرفہ ہر چیز؟ مگر اب مجھے امید ہے، کئی فیصلے پیچھے آئے ہیں۔ ایک شوگر مل کیس کے اوپر جسٹس ثاقب نثار نے ان کی شوگر ملوں کو، چلتی ہوئی شوگر ملوں کو بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے 5 لاہور ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈرز کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور سننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی من مانی کی تھی۔ یہ فیصلہ جو اب آیا ہے جس میں اسپیکر صاحب نے ریفرنسز فائل ہوئے، ہم نے نواز شریف کے خلاف کیا تو انہوں نے میرے اور عمران خان کے خلاف کیا، اور اس نے نواز شریف کو واپس بھیج دیا اور یہ ہمارے ریفرنس ای سی بی بھیج دیے، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ ہمارے خلاف ریفرنس صرف ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے بنے تھے۔ اگر ہم پیناما پہ آواز نہ اٹھاتے تو آج بھی ہمارا ریفرنس کبھی بھی اسپیکر کو نہ بھیجا جاتا۔ تو اب یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے مزید بھی سوال کروں گا، لیکن آج کم از کم 2 پریس کانفرنسز ہوئیں آپ کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی، ایک الیکشن کے باہر اور ایک پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور اس میں کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ ایک سوال جو آپ سے پرٹیننگ ہے طلال چودھری صاحب نے اٹھایا، کیا سوال تھا؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ کہ اپنی جائیداد کا حساب دو، کالے دھن کو سفید کرنے کا حساب دو، اپنے مالی اور خان سامے کو کروڑوں کی جائیداد دینے کا حساب دو۔ تو عمران اور جہانگیر ترین کہتے ہیں چوری ہم نے کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہمیں پکڑ لیں، ہم نے یہ چوری الیکشن لڑنے سے پہلے کی تھی۔ جی جہانگیر ترین صاحب، آپ نے سنا طلال چودھری صاحب کا سوال اور آپ کے اوپر کمنٹ، کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ میں صرف 1-2 باتیں کروں گا۔ ایسے لوگوں کا میں ڈائریکٹلی جواب دینا کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے جو جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیول پہ میں کبھی نہیں اتروں گا۔
بات یہ ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو سیاست میں بھی ہوں، جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا سیاستدان ہوں اللہ کے فضل سے۔ میرا ٹاپ 100 کی لسٹ میں نام میرا شامل ہے پاکستان کا، اس دفعہ شاید اور اوپر چلا جائے گا۔ میں اپنی زندگی صاف شفاف طریقے سے گزارتا رہ گیا ہوں۔ میں 2002 سے ایگریکلچر انکم ٹیکس دے رہا ہوں، اور کئی سال میں پاکستان کا واحد آدمی تھا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس دے رہا تھا۔ ارشد صاحب، جب میں نے پہلی دفعہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بھجوایا تحصیلدار کو، تو اس نے مجھے واپس فون کر کے کہا، میں نے کہتا ترین صاحب ہم نے آپ سے مانگا تو ہے نہیں، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس طرح کا میں ایک انسان ہوں، صاف شفاف زندگی گزاری ہے۔ میں پاکستان میں میرا ایک خاص شہرت ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کوئی بھی غلط کام کبھی بھی نہیں کیا، اللہ کے فضل سے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈالی ہے، مگر میں نے ٹیکس ہمیشہ ٹائم پہ دیا ہے، لون ہمیشہ صحیح ٹائم پہ واپس کیا ہے۔ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ میں نے بے نامی کوئی ٹرانزیکشن کسی کے نام پہ کی، بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا قانون کی اس وقت اجازت دیتا تھا، اور سب سے بات یہ ہے کہ میرے پاس ہمیشہ ہر چیز کی منی ٹریل موجود ہے۔ میں نے اگر کسی کو پیسے دے کے کسی کے نام پہ کوئی چیز لی، اس کا کوئی وقتی ضرورت کے مطابق۔ جہانگیر ترین صاحب، منی ٹریل کا جب سوال ہوتا ہے اور آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں سے منی ٹریل کا سوال ہوتا ہے، تو اس میں جب چھان بین کی جاتی ہے تو پھر منی ٹریل نکلتا نہیں ہے، قطری خط ہی نکلتے ہیں۔ آپ کے پاس قطری خط ہے، کویتی خط ہے، یا کوئی اور خط ہے منی ٹریل کے حوالے سے؟ نہیں، یہ صرف یہ قطری خط ان لوگوں کے نکلتا ہے جن کے پاس اصل میں منی ٹریل نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کے خط آ کے لے آتے ہیں، فرضی خط۔ میں نے جب بھی میرے اوپر سوال اٹھایا ہے، میں نے ایک ایک اس کو منی ٹریل دکھائی ہے، ایک ایک چیک لکھا دکھایا ہے، کیش کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں دکھائی میں نے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹوں کے اوپر پیسے بھیج دیے دبئی سے قطر، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ہر چیز کا جواب میں نے دیا ہے، چیک دکھائے ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میرے اوپر ان کو الزام لگانے کا بڑا شوق ہے، اور مجھے انہوں نے بڑا ہراساں کیا، میرے اوپر ٹیکس نوٹسز دیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ سب طاقت ان کے پاس ہے۔ مگر میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، لکھ کے دیا، پوری کاغذات دیے۔ اور جب میرے پہ انہوں نے یہ ٹیکس کا کیس بنایا جس کے اوپر ریفرنس بھی فائل ہوا، تو جو ٹرائیبیونل تھا، 2 ممبر ٹرائیبیونل، ایف بی آئی کا ٹرائیبیونل، اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جہانگیر ترین کا ہر موقف صحیح ہے، اور ان کے پاس اتنے ڈاکیومنٹ موجود ہیں، دستاویزات، جو ضرورت سے بھی زیادہ ہیں، اور انہیں مجھے بالکل سرخ رو کر دیا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے خبر بھی کی تھی اور وہ دستاویز بھی دکھایا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی، اس حوالے سے آپ کے صرف سیاسی بیانات ہیں یا کوئی عملی اقدامات اٹھانے کا بھی آپ کا ارادہ ہے؟ آپ استعفیٰ ان سے طلب کر رہے ہیں، یہ صرف بیان کی حد تک ہے، آپ عملی اقدامات اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عملی بیانات، عملی کام ہم اس وقت کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان سے صرف ان کی اخلاقی طور پہ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے تفصیلی فیصلے میں یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ یہ ان کے کامنٹ سے جب یہ کیس چل رہا تھا، میرٹس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے حیران ہوئے وہ کہ اسپیکر صاحب نے یہ تمام باتیں سوچے سمجھے بغیر یہ ریفرنس آگے بھیج دیا۔ نہ انہوں نے کوئی سوال پوچھا، نہ انہوں نے کوئی بات کی، ان کے اوپر انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس تھے، جو میرے خلاف اور عمران خان کے خلاف ریفرنس میں ڈاکیومنٹ پورے نہیں تھے، اور پھر بھی انہوں نے آگے بھیج دیا۔ تو انہی بنیادوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں عمران خان کے خلاف جو یہ فرضی ریفرنس بنائے ہوئے تھے، یہ جھوٹ پہ مبنی تھے، اور آج ان کو خارج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جہانگیر ترین صاحب، الیکشن کمیشن کے خلاف ایک تحریک لانچ کرنے کا عمران خان صاحب نے، آپ کی جماعت نے اعلان کیا تھا۔ اس کیس میں باعزت بری ہونے کے بعد کیا وہ مہم آپ چلائیں گے، یا وہ مہم آج کے بعد ختم ہو گئی ہے؟ ہم نے جب بھی تنقید کی ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ ایشوز بیسڈ تنقید کی ہے، اور مثال میں دے رہا ہوں یہ آج سب لوگوں کو کہ جوڈیشل کمیشن نے 40 نکات بتائے تھے کہ یہ 2013 کی الیکشن میں ناقص کارکردگی تھی، غلط چیزیں ہوئیں، انلیگل چیزیں ہوئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس 40 میں سے ایک نقطے کے اوپر بھی کوئی کامنٹ کیا ہو؟ کوئی انہوں نے بتایا ہوگا جی ہم اس کے بارے میں یہ کر رہے ہیں؟ کیا جن لوگوں کی غلط کام کی نشاندہی ہو گئی تھی جوڈیشل کمیشن میں، کسی پہ ایکشن لیا گیا؟
ایک بتا دیں جس پہ ایکشن لیا گیا ہو. تو اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو آپ ہمیں تو خدشات ہیں کہ جو 2013 میں ہوا تھا 2018 میں کہیں اللہ کرے کہ نہ ہو سکے. اس لیے ہم حق رکھتے ہیں تنقید کرنے کا ایشوز کے اوپر. اب ہم نے ایک چارٹر اور ڈیمانڈز ہم بنا رہے ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کو ہم پبلک میں پیش کریں گے بہت کچھ دنوں کے اندر اندر. عمران خان صاحب خود پریس کانفرنس کریں گے کہ 2018 کی الیکشن اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر سب کو یقین ہوگا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہے. اور اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن نے ایکشن نہ لیا تو ہم ان تحریک چلانے کا حق رکھتے ہیں. بات یہ ہے باتیں کرنا کافی نہیں ہے. یہ نہ کہہ دینا کہ جی ہمارا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ کہنا کافی نہیں ہے. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ والی تحریک الیکشن کمیشن کے بعد پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد چلانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم پورا موقع دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ہماری ڈیمانڈز کے بارے میں ہم سے بات کر کے ہمیں ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ جی یہ جی بالکل ٹھیک جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں, ان کو ہم عمل میں لے کے آئیں گے اور 2018 کی الیکشن جو ہے انشاءاللہ صاف اور شفاف ہوگی. اگر وہ یہ ہماری بات مان جاتے ہیں ہم تحریک نہیں چلائیں گے, اگر نہیں مانیں گے اور اگر وہ بیٹھے رہیں گے یہ کہتے ہوئے اور ہمیں شک ہوگا کہ 2018 کی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگی تو ہم تحریک پھر چلائیں گے. بالکل ٹھیک. جہانگیر ترین صاحب, ایک سوال جو بہت سے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں میرا خیال میں تو فیصلہ اب تک آ جانا چاہیے تھا, مگر یہ ججز ہیں 5 ہیں, انہوں نے تمام نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا مگر مجھے بہت امید ہے کہ یہ اگلے ہفتے تک فیصلہ ضرور آ جائے گا, کیونکہ قوم انتظار میں بیٹھی ہے, تمام لوگ اس پہ نظر رکھی بیٹھے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. اور سیدھی بات ہے فیصلے میں ارشد, فیصلہ یہ ہے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قطری خط کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. اگر قطری خط کو مان لیں گے تو پھر یہ راستہ کھول دیں گے, تمام پاکستان میں ہر چیز کا جواب ملا کرے گا جی کہ میرا ایک دوست ہے شیخ اس نے بھیج دیا ہے, یا میرا دوست فاٹا میں ہے اس نے بھیج دیا ہے اور میں نے جو بھی کام کیا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اگر قطری خط کو نہیں مانیں گے تو نواز شریف صاحب گلٹی ہے, کیونکہ ایک ہی ان کا ڈیفنس ہے اور وہ قطری خط ہے. جہانگیر ترین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ڈان لیکس کے اوپر چودھری نثار صاحب نے آج کیا انکشاف کیا, کس طرح کا کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پی آئی اے کے معاملات کیا ہیں. ایک اشتہار آج سے ایک دن پہلے چھپا اور کل ایک نیا اشتہار چھپ رہا ہے. کیا یہ حکومت کی وہی پرانی واردات ہے کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے اشتہار چھاپا جا رہا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جو لیچیز کی طرح پی آئی اے کو نچوڑ رہے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم الحق صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, دفاعی تجزیہ کار. ناظرین آج چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ پاکستان نے ایک انتہائی اہم انکشاف کیا, اور انکشاف یہ کیا کہ ڈان لیکس کے معاملے پہ جو رپورٹ تیار ہو رہی ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہا چودھری نثار صاحب نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. ڈان لیکس میں نے گزارش کی کہ اس وقت تک اتنا ہی. ایک فیصلہ ہوا تھا جب یہ کمیٹی بنی تھی, جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونینیمس رپورٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یونینیمس رپورٹ نہیں بن سکی. اس کا کیا نیچر ہے, اب اس پہ میرا خیال ہے کائٹ فلائنگ نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ویٹ, اور زیادہ دیر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ کنسنسس میرے خیال کے مطابق شاید ڈیولپ ہو جائے گا. مگر جیسے ہی کنسنسس ہوا جسٹس صاحب اس پہ سائن کریں گے. اس پہ فی الحال کنسنسس اوورآل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ کس طرح سے ایک جوک کیا جا رہا ہے, مذاق کیا جا رہا ہے. ایک کمیشن بنایا گیا کہ فیکٹس اس پہ معلوم کیے جائیں, اور فیکٹس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تب تک جج صاحب اس پہ سائن نہیں کریں گے. یہ کس طرح کا کنسنسس ہے جنرل امجد شعیب صاحب قومی سلامتی کے معاملے پہ, اور جج صاحب کا یہ کام ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کریں اس پہ؟ میرا خیال ہے یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اس طرح کی بات
ایکچولی جو کمیشن یا کمیٹیاں مقرر کی جاتی ہیں ان کا مقصد ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے بیانات لینے کے بعد خود سوجھ بوجھ کے ساتھ حقائق کو سامنے لے کے آئیں، پھر ذمہ داران کے اوپر ذمہ داری ڈالیں، اور بے شک یہ ریکمینڈ کریں نہ کریں کہ ان کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ذمہ داران کو سامنے لے آئے جائیں تاکہ جو ذمہ دار ادارے ہیں ایکشن لینے کے وہ ایکشن لے سکیں۔ اگر کمیٹی کنسنسس ڈیولپ کرتی رہے، اور فرض کریں کہ کنسنسس ہو ہی نہ، تو اس کا مطلب ہے ساری زندگی یہ کام پھر پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں تو ذہنی طور پہ ڈیل کیسے ہوگی کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کنسنسس کیوں نہیں؟ اگر کنسنسس اس طرح کا جس طرح کا وہ چاہتے ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس ہو، وہ اگر ہونا ہوتا تو وہ تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ اس میں اختلافی نوٹ جن لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آج دن تک وہ ان کو قائل نہیں کر سکے، اور اختلافی نوٹ دینے کی کوئی بنیاد، کوئی وجہ ہوگی، کوئی ان کے پاس بھی کوئی جواز، ان کے پاس بھی کوئی شواہد ہوں گے جن کی بنیاد پہ وہ اختلافی نوٹ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق جو میں نے سنا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی کنفرمیشن ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے اس میں جو آرمی اور آئی ایس آئی کے ریپس ہیں، ایم آئی اور آئی ایس آئی کے، انہوں نے غالباً اختلافی نوٹ لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جواز موجود ہے کہ اس کی روشنی میں یہ حقائق یوں ہے، اور وہ ان کی حقائق ان کے پاس جو شواہد ہے اس کے مطابق کیونکہ نہیں بیان کیے جا رہے تو کنسنسس نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نعیم الحق صاحب، جب مشن بنا تھا ان ریٹائرڈ جج صاحب کی سربراہی میں، آپ کی جماعت نے اس وقت کہا تھا کہ اس معاملے پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج چودھری نثار صاحب نے جو انکشاف کیا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جنرل امجد شعیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے اس پہ شاید ڈسینٹنگ نوٹس ہے، تو یہ ڈسینٹنگ نوٹس ختم کر کے کنسنسس ہوگا تو اس کو ڈیل کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں، جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں جسٹس رضا صاحب ریٹائرڈ، انہوں نے ساری عمر جوڈیشری میں گزاری، اور ہماری جوڈیشل ہسٹری بتاتی ہے کہ اس میں سپلٹ ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جنرل صاحب نے بالکل صحیح بھی فرمایا کہ دیکھیے وہاں پہ اوپینین لکھے جاتے ہیں، مختلف جو کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ریکمنڈیشن ہوتی ہیں، تو ایک ایسی رپورٹ سامنے آ جائے جس میں تمام کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کی جو رائے ہے وہ اس میں لکھی جائے اور وہ قوم کے سامنے پیش کر دی جائے، قوم خود فیصلہ کر لے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میری اطلاعات ہیں کہ دو اہم شخصیات ہیں جن کے بیانات نہیں لیے گئے، جن کو بلا کے انٹروگیشن نہیں کی، ایک وزیر اعظم صاحب خود اور ایک ان کی صاحبزادی صاحبہ، جنہوں نے مجھے 10 ارب روپے کا نوٹس دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس رپورٹ میں جب بھی مکمل ہو اور جتنی جلدی ہو، کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تو پھر آپ کے جو بیان ہے وہ 10 ارب روپے تو آپ کو دینے پڑیں گے؟ نہیں، کوشش ہی کنسنسس کی اس لیے ہو رہی ہے؟ جی جنرل امجد شعیب صاحب، کنسنسس کی کوشش کس لیے ہو رہی ہے؟ کنسنسس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کچھ چیزوں پہ پردہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مطلب تو کنسنسس کی بات نہیں ہے نا، آپ کھل کے سامنے آئیں۔ اگر آپ نے بیانات کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے تو چلیے، جو اختلافی نوٹ جنہوں نے دیے وہ بھی رہنے دیں، آپ اپنا فیصلہ کریں۔ دیکھیں نا، آپ کو جس کو پریزیڈنٹ لگایا گیا ہے اس نے بہر صورت ایک فیصلہ دینا ہے، اور اگر وہ 4 لوگوں کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جی وہ ملتے ہیں بیانات اور 2 کے نہیں مل رہے، تو وہ اختلافی نوٹ کے ساتھ دے دیں۔ نعیم الحق صاحب، میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں، جب یہ کمیشن بنا تھا اور ان جج صاحب کو اس کا سربراہ لگایا گیا تھا، آپ کی جماعت نے اس وقت کہا تھا کہ ان کی ایسوسیشن رہی ہے شریف خاندان کے ساتھ۔ ہم نے اس پہ اعتراض کیا تھا، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر شریف خاندان کی ایک تاریخ رہی ہے حقیقت پر پردہ ڈالنا، رپورٹوں کو چھپانا۔ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ، ٹھیک ہے جی، ریمنڈ ڈیوس میں کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے قصاص ادا کیا، امریکی حکومت نے کہا، ہلیری کلنٹن نے، ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے، انہوں نے ساری رات رانا ثناء اللہ نے بیٹھ کر وہ جیل میں اس کو صبح نکال کے ان کو روانہ کر دیا 3 پاکستانیوں کے ساتھ۔ ویسے یہ آپ نے کبھی سوال اٹھایا ہے کہ امریکی حکومت سے ڈیل کتنے پیسوں میں ہوئی تھی اور جو لوائقین تھے ان کو کتنے پیسے دیے گئے تھے؟ یہ سوال کبھی یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ امریکی حکومت نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، ہلیری کلنٹن کا بیان موجود ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے لندن جا کر ایک معمولی سا ایک علاج کروایا اور اس کو تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، صرف ان کی صاحبزادی کو پتا تھا، وہی ایشو کر رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے چھپایا، پیناما لیکس میں چھپایا۔ ان کی تو بھری پڑی ہے تاریخ، یہ اپنے کرتوتوں پر۔ حامد میر کمیشن رپورٹ کہا تھا 21 دن میں سامنے آ جائے گی، وہ بھی نہیں آ رہی۔ ماڈل ٹاؤن، جی کوئی نہیں آ رہی، چھپا رہے ہیں، حقیقت پہ پردہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ خود پھنستے ہیں، خود ملوث ہیں۔ آپ کو امید ہے ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے آئے گی؟
آنی چاہیے, ہم پریشر ڈالیں گے. آج کے اس بیان کے بعد چودھری نثار صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا جب تک کنسنسس نہیں ہوگا جج صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ کہاں کی منطق ہے؟ جسٹس صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں جسٹس صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کو قوم سے محبت ہے, اگر وہ محب الوطن ہے, اگر انہوں نے اپنی زندگی اصولوں کے مطابق گزاری ہے, تو یہ ان کا فرض ہے کہ قوم کے سامنے حقائق پیش کریں. جنرل امجد شعیب صاحب, کیا یہ رپورٹ سامنے آئے گی؟ کیونکہ چودھری نثار صاحب نے بڑے واضح کہا ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا جج صاحب سائن نہیں کریں گے. دیکھیں, یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہی وہ چیز ہے جس کو وہ سامنے لانا نہیں چاہتے, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں. باقی تو بیانات آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے دیے ہیں وہ کون ہیں. وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہ کوئی بڑے کسی کے خلاف بیان دے دینے تھے, وہ سب نے ایک جیسے بیان دیے ہیں. اور اختلافی نوٹ کے ساتھ سامنے لانا, وہ پبلک کے سامنے لانا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اختلافی نوٹ جب آپ پڑھیں گے تو کچھ آپ کا بھی ذہن کام کرے گا کہ یہ آفٹر آل ہوا کیسے ہے. جنرل امجد شعیب صاحب, مجھے اگر صحیح طرح یاد پڑتا ہے 12 نومبر 2016 آپ میرے پروگرام میں تھے, ڈاکٹر شیریں مزاری تھی, اکرام سہگل صاحب تھے. ہم نے اس وقت ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا ڈان لیگز کے معاملے پہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. چودھری نثار علی خان کے آج کے بیان کے بعد کیا یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں, جب آپ کنسنسس بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو گیو اینڈ ٹیک والا قصہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے, چلیں ہم اس حد تک مان لیتے ہیں, آپ اس پہ راضی ہو جائیں, تو وہ تو آپ اس کو ڈیل کہہ لیں یا گیو اینڈ ٹیک کہہ لیں. لیکن اگر وہ ہونا ہوتا تو آج دن تک ہو چکا ہوتا. آپ دیکھیں نا کہاں نومبر کی بات, اور آج آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب گیو اینڈ ٹیک کے موڈ میں ہیں اس معاملے پہ. میرا نہیں خیال. دیکھیں, آرمی میں بڑے میرے خیال اسٹریٹ ٹاکنگ ہو رہی ہے, ان سے بھی ان کو پوچھے بھی جاتے ہیں سوالات وغیرہ, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہوگا کہ جو کچھ ہے وہ صرف ان کی ذات نہیں, باقی سب کو بھی پتہ ہے, بہت کچھ پتہ ہے. جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ آرمی میں بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے ان میں. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ یک طرفہ کوئی چیز مان کے تو ڈیل کر کے فارغ ہو جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ بہت سارے معاملات کو, بہت سارے شواہد کو سامنے رکھ کے ہی کیا جائے گا. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ ملٹری انٹیلیجنس میں بھی رہے ہیں, کیا کور کمانڈرز, جو حال میں ذکر بھی ہوا کہ ڈان لیگز ایشو واز ڈسکس, باقاعدہ پریس ریلیز میں آئی یہ چیز, کور کمانڈرز کے علم میں یہ بات ہے اور آرمی چیف کے علم میں یہ بات ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کا اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ ہے, اور ان کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ بالکل ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں, کیونکہ یہ دونوں انہی کے نمائندے ہیں اور واپس آ کے ان کو بریف بھی کرتے ہوں گے, ان سے ہدایات بھی لیتے ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے نالج کے بغیر ڈسینٹنگ نوٹ ہے یا ان کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا, یہ میں نہیں مانتا. یہ بالکل درست ہے کہ ان کو پتہ ہوگا سارا, اور اس پہ کور کمانڈرز اور چیف آف آرمی سٹاف کا ایک کنسنسس موجود ہوگا جس کی وجہ سے یہ ڈسینٹنگ نوٹ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا قصہ ڈسینٹنگ نوٹ وغیرہ کا قصہ جنرل راحیل کے جانے کے بعد آیا ہے یہ سامنے. تو اس کا یہ سوچنا کہ پریزیڈنٹ چیف جو ہے وہ اس میں آن بورڈ نہیں ہے, میں نہیں مانتا. میرے خیال کے مطابق یہ سارے آن بورڈ ہیں اور ان کی رضامندی سے ہی ڈسینٹنگ نوٹ لکھے گئے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل امجد شعیب صاحب, نعیم الحق صاحب معاف کیجیے گا, میں ایک اور فالو اپ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ کور کمانڈرز کے بھی علم میں یہ بات ہے, آرمی چیف کے بھی علم میں یہ بات ہے کہ ڈسینٹنگ نوٹس ہیں, ایم آئی کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے, آئی ایس آئی کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے, اور اس میں ہے کیا کیا. دوسری طرف جج صاحب کہتے ہیں نا, مجھے تو جب تک کنسنسس نہیں ملے گا تو میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, اور اگر یہ رپورٹ اب آتی ہے کنسنسس کے ساتھ تو کیا یہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کی بطور ادارے, بطور انسٹیٹیوشنز پوزیشن پہ ڈیل ہوگی, کمپرومائز ہوگا؟ اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے وہ اس میں انہوں نے کسی اور کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے, اور اگر حکومت وہ مان لیتی ہے تو تب بھی کنسنسس ہو گیا. آپ یک طرفہ کنسنسس کی بات نہ کریں, یہ تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, یا آرمی سارا کچھ مان جائے اور وہ کنسنسس سمجھا جائے, یا حکومت مان جائے تب بھی کنسنسس سمجھا جائے, یا یہ کہ کوئی درمیانی رستہ. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ جب چیزیں سامنے آئیں گی درمیانی رستہ پھر نعیم الحق صاحب, میں آپ کو اس ایشو پہ جس کو قومی سلامتی پہ ناظرین کاری ضرب قرار دیا گیا, تمام لوگوں نے, پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا, دفتر خارجہ نے کہا, وزارت داخلہ نے کہا, پاکستان کی افواج نے کہا, اور اس قومی سلامتی کے ایشو پہ اتنے عرصے سے مذاق کس طرح سے ہو رہا ہے. آئیے ذرا سنتے ہیں کون اس پہ کیا کہتا رہا کہ رپورٹ کب آ رہی ہے. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ہے, ویکنڈ آ گیا, 4 دن میں ختم ہو جائے گی, پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. کمیٹی از ہیڈڈ بائی اے ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ,
سو اس حوالے سے یہ خود مختار ہے، مگر مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ رپورٹ تقریباً تیار ہے اور آئندہ چند دنوں میں حکومت کو پیش کر دی جائے گی۔ ڈان لیکس جیسے میں نے کہا کہ آخری ایکسٹینشن میں نے دی تھی کمیٹی کی ریکویسٹ پہ، جو کہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اس اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ رپورٹ آئندہ چند دنوں میں وزارت داخلہ کو مل جائے گی اور ہم حکومت کو پیش کر دیں گے۔ ڈان لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے۔ اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی، میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا۔ جو ڈان لیکس کی آپ نے بات کی ہے، جس طرح رپورٹ آتی ہے وہ ظاہر ہے اس کو اس کے اکارڈنگلی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سنایا جائے گا، اور جب بھی رپورٹ کمپائل ہوگی۔ بھائی ڈان لیکس کی جو لیکس پہ جو کمیٹی بنی وہ حکومت پاکستان نے بنائی۔ وزارت داخلہ کے سے اس وقت اس حد تک تعلق تھا کہ جب شروع میں انیشیل انکوائری 14 ڈیز میں وہ میرے ذمہ پڑی اور وہ میں نے رپورٹ 14 دن کے اندر دے دی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا چودھری نثار علی خان صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جو کچھ نہ کچھ قوم کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں، اور 14 دن میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپنی رپورٹ تھی مکمل کر کے حکومت کو دے دی، تو پھر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ جو کمیشنز کی پاکستان میں تاریخ ہے کہ مٹی ڈالو، اور کریڈٹ چودھری نثار کو جاتا ہے کہ آج اتنا بڑا انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ کام پیچھے پس پردہ ہو رہا ہے۔ آپ کریڈٹ چودھری نثار صاحب کو اتنا تو دیں گے اس حوالے سے کہ باقی سبوں کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور چودھری نثار صاحب اس ایشو کو پرسو کر رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں دوں گا۔ وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ ان کا فرض ہے کہ قوم کے سامنے اپنے جو اعمال ہیں ان کا حساب پیش کریں۔ منسٹری کے جو اعمال ہیں، اس ملک میں جو غلط باتیں ہو رہی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اگر یہی حقیقت پر پردہ ڈالتے رہے تو صرف یہ معاف کیجیے گا، یہ نواز شریف کے حواری ہیں۔ ان کی حیثیت نواز شریف کے حواری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف کو بچانے کے لیے، نواز شریف کے ساتھیوں یا ان کے فیملی ممبرز کو بچانے کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے، سچ پر پردہ ڈالیں گے، اپنے فرائض سے غفلت برتیں گے، پاکستان کے قوانین کو توڑیں گے۔ یہ ہے ان کی ٹریننگ، یہی انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے خلاف آ رہا تھا۔ جسٹس قیوم کو فون کیوں کروائے تھے انہوں نے؟ کیونکہ ان کے فیصلہ خلاف آ رہا تھا۔ ہائی کورٹ میں تو بے شمار کیسز ہیں جہاں پر ان کے بے شمار کہانیاں، لاہور میں خاص طور پر، جب انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی فیصلوں پر۔ ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا چند دنوں میں جب فیصلہ آ جائے گا پاناما کا اور یہ وزارت عظمیٰ سے معزول ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ان کا پورا حساب کتاب، پوری قوم ہر چیز پہ ان کا حساب لے۔ نعیم الحق صاحب، اس پہ شاعر آپ کے لیے ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں۔ بہرحال یہ آپ کی فی الحال خواہش ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا۔ ناظرین، ڈان لیکس کا اور حسین حقانی میمو گیٹ کا آپس میں ناتا کیا؟ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ کیا تھی؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ جو لائن جا رہی ہے نا، جو کڑی جا رہی ہے ڈان لیکس میں، جو یہ میمو گیٹ میں، اور یہ جو حسین حقانی کی چیزیں آئی ہیں، اس سب میں ایک ہی چیز جا رہی ہے کہ سیولین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو دہشت گردی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے، لیکن جو فوج ہے یہ نہیں ہمیں کرنے دیتی۔ یہ کڑی ہے بیچ میں۔ یہ جو لائن ہے کہ جناب گورنمنٹ ایک طرف ہے، سیولین اور فوج ایک طرف ہے، یہ ایک تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانا، ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور اگر سیولین گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوج لائن پہ نہیں ہے، تو وہ سٹینڈ لے اور پبلکلی کہے، بولے، کیوں نہیں ان میں جرات کہنے کے لیے۔ جی جنرل امجد شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو سنا۔ عمران خان صاحب کتنا ڈس ایگری کریں گے اس بات پہ؟ دیکھیں، جہاں تک حسین حقانی کا تعلق ہے، وہ اس کامن تھریڈ جو انہوں نے بات کی، ڈان لیکس اور حسین حقانی میمو گیٹ میں کامن تھریڈ، اس میں صرف ایک کامن تھریڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے ان کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان کچھ ایسی بات ہو جائے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور افواج پاکستان ہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، خطرہ ہے۔ حسین حقانی ذرا یہ بڑا کھل کے واضح طور پہ کہتے رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے یہ غالباً ہندوستان کے ساتھ زیادہ دوستی، زیادہ اکاموڈیشن جو ظاہر کرتی ہے، وہ غالباً امریکہ کے کہنے پہ ہے۔
اور اس چیز سے وہ ایک ناطا بنتا نظر آتا ہے کہ دونوں ہی امریکہ کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے عزائم کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے, اور پاکستان آرمی کو سویلین گورنمنٹ کے ذریعے اگر آپ کسی نہ کسی طرح اس کی کھچائی کریں, جبکہ آج وہ کوئی دخل بھی نہیں دے رہے کسی معاملے میں, تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. چنانچہ یہ اسی طرح کا نیریٹو لے کے آگے چلتے ہیں جو امریکہ اور انڈیا کو سوٹ کرتا ہے. اور ناظرین, اس کی ایک اور وجہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بتائی کہ جب ملک کے سربراہ کے کاروبار بیرونی ممالک میں ہوتے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ جو فیصلے کرتے ہیں اس پہ بیرونی قوتیں اثر انداز ہو سکتی ہیں. کیا کہا عمران خان نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. جب تک ایک ملک کے سربراہ کا, اس کا پیسہ, اس کی انویسٹمنٹ, اس کی پراپرٹیز, اس کی بزنسز, جب تک وہ پاکستان میں نہ ہو, اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ملک کا سربراہ بننے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, آپ پریشر ہی برداشت کر سکتے ہیں, جو جب چاہیں آپ کو منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں. جیسی کرنل گدافی یا حسنی مبارک یا بین علی جو تھا تونیزیا کا, یہ ان کی پراپرٹیز باہر پڑی تھی, ان کے بھی اربوں ڈالر باہر پڑے تھے. جس دن فیصلہ ہوا کہ یہ ہمارے حکومتوں کے اگینسٹ گئے ہیں تو ساروں کی پراپرٹی سیز ہو گئی تھی. اس لیے یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے. جی ناظرین, آپ نے یہ بات سنی اور یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس دوبارہ آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کنسنسس ہوا ہے کہ پارلیمان کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے گی. پارلیمان کی ایک کمیٹی کیا کرے گی اور اس حوالے سے اس کے اختیارات کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ چند لوگ لیچز کی طرح اس کو نچوڑ رہے ہیں. کیا کہا چودھری نثار صاحب نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. جو کچھ میں نے انیشل رپورٹ میں دیکھا وہ اذیت ناک ہے. ایک طرف اس طرح اکنامکلی, فائنینشلی پی اے ڈوب رہا ہے, اور دوسری طرف چند لوگ, ایک مافیا اس کو اس طرح نچوڑ رہا ہے جس طرح لیچز نچوڑتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ ملک کے وزیر داخلہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے ایک کیس کی. اس کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ پی آئی اے نے لیز پہ کچھ جہاز لیے جو $8,000 پر آر پہ تھے, اور جب دوسری ایک نجی کمپنی لیے تو $4,000 پر آر پہ لیے گئے. نہ صرف یہ, اس حوالے سے پی آئی اے کے 3 سینئر ترین افسران جس میں ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن, ڈائریکٹر انجینئرنگ اور چیف فائنینشل آفیسر ہے, وہ بھی زیر تفتیش ہے, ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ صورتحال ناظرین بنتی نظر آ رہی ہے کہ گزشتہ روز اخبارات میں اشتہارات چلے کہ پی آئی اے کو ایک چیف کمرشل آفیسر چاہیے, ایک چیف آپریٹنگ آفیسر چاہیے. اشتہار چھپ گئے جو کہ پی آئی اے کی پالیسی کے عین مطابق تھے, لیکن پھر جن منظور نظر لوگوں کو شاید لگانا تھا, پتہ لگا کہ وہ ان کنڈیشنالٹیز پہ پورے نہیں آتے. جس طرح چیئرمین پیمرا کے حوالے سے دوبارہ اشتہارات چھاپے گئے, اسی طرح پی آئی اے کے لیے کل اخبارات میں شاید دوبارہ اشتہارات چھپ رہے ہیں. اخبارات تک پہنچ گئے اگر انلیس کے پی آئی اے آج یہ بات سننے کے بعد اس کو روک نہ دے. اور منظور نظر لوگوں میں چند نام آ رہے ہیں, اس میں ایک کیپٹن قاسم صاحب ہیں جو کہ کل ہی ایز ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, اپنا عہدہ چھوڑا ہے, اس انکوائری کا بھی حصہ ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان انٹرسٹڈ لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں. کچھ اور نام بھی ہیں, مامون رشید کا نام ہے, ارشاد غنی صاحب کا نام ہے, کامران حسن صاحب کا نام ذرائع لے رہے ہیں کہ یہ اشتہارات جو نئے چھپ رہے ہیں ان 4 لوگوں کے لیے ہیں. ان اشتہارات کے بعد اگر یہ 4 لوگ آتے ہیں تو یقیناً اس پہ سوالات بھی اٹھیں گے. نعیم الحق صاحب, پی آئی اے کے جو معاملات چل رہے ہیں, چودھری نثار وزیر داخلہ یہ بات کر رہے ہیں لیچز, یقیناً ان لیچز کا بھی انہیں پتا ہوگا ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے, اپنی کوتاہی, اپنی نالائقی ہے. پی آئی اے 4.5 سال ہو گئے ان کو آئے ہوئے, 5 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, 5 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے پی آئی اے کے لیے؟ پی آئی اے بٹھا دی, پاکستان ریلویز کو بٹھا دیا, پاکستان سٹیل مل کو بٹھا دیا. یہ نہیں چلا سکتے. اس حکومت میں یہ استطاعت ہے ہی نہیں, اہلیت قابلیت بالکل نہیں ہے. یہ 4-5 سال تک, اور اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں پی آئی اے کا چیف ایگزیکٹو. وہ ایک تو جرمن بھی بٹھایا ہوا تھا, اس کو نام ای سی ایل پہ چودھری نثار نے ڈال اپنے دوستوں کو لگایا 2-3, وہ ان کو ہٹایا. یہ تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. جنرل امجد شعیب صاحب, پی آئی اے کے جو حالات ہیں, ہم نے پاکستان سٹیل مل کا نعیم الحق صاحب ذکر کریں, اس کو بھی ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا. کیا پی آئی اے کے ساتھ بھی وہی حال ہو رہا ہے؟
پی آئی اے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت ہی لاپرواہی کا حال کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب طارق عظیم صاحب کے بھائی صاحب کو لگایا گیا تھا اس وقت بھی بہت سارے معاملات اٹھے, انگلیاں اٹھی ان کی کریڈینشلز پہ یا ان کے جو ٹیکے دیے, کانٹریکٹس دیے ان کے اوپر. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی وہ اس طرح کی احتیاط نہیں برتی گئی جس طرح کہ میاں صاحب اپنے بزنس کے ساتھ جس طرح کریں, کیونکہ اپنے بزنس کو ترقی کریں. ناظرین چلتے آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے 4 ارب روپے ایک کمپنی کو بغیر کسی بینک گارنٹی کے دیے گئے تھے جہازوں کی سیٹیں منگوانے کے لیے. 1.5 سال بعد نہ وہ سیٹیں آئیں نہ وہ پیسہ واپس آیا. اس 4 ارب کا جواب کون دے گا؟ یقیناً اس پہ بھی سوالات اور ایک انکوائری کی ضرورت ہوگی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.